آج کراچی سراپا احتجاج ہے. اس سے زیادہ اختیارات 2013 میں چھین لیے گئے. ایم کیو ایم اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھی. اس کا گورنر بیٹھا تھا, آرڈیننس پہ سائن کر کے اس نے سب کچھ دے دیا اپنی گورنری, اپنی وزارتیں بچانے کے لیے, اور ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہو جاتے تھے. آج وہ ماحول نہیں ہے. آج نہ کوئی رحمان ملک کی کال ریسیو کرنے والا ہے اور نہ رحمان ملک سے ڈیل ہونے والا ہے. آج پیپلز پارٹی کو ہمارا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کو پیپلز پارٹی کی 50 سالہ جبر آمریت سے چھٹکارے کا ٹائم آ گیا ہے. پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کا ٹائم آ گیا ہے. ان کے ظلم کے خاتمے کا ٹائم آ گیا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ کے پاس ساری طاقت ہے. دنیا کے فرعون اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے والے, جب مظلوم اس کے سامنے کھڑا ہو جائے رب کی مدد آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرعونوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. آج کے پیپلز پارٹی کے فرعونوں کا بھی وقت آ گیا ہے. میں کراچی سے لے کر کشمور تک, اور خاص طور پر 30 تاریخ کو کراچی میں بسنے والے منیر سے لے کر بلدیہ ٹاؤن تک, کیماڑی سے لے کر سوراب روڈ تک, ہر علاقے, زبان, رنگ, نسل کے لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ اور اپنا حصہ ڈالو. آؤ اور اس پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف اپنا ایک دن قربان کرو اور اس پیپلز پارٹی سے چھٹکارا حاصل کرو. ہم اپنا ایک دن قربان کریں گے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. ہم اپنی کوشش کریں گے, اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمیں ہماری نسلوں کو آزادی مل جائے گی. ساری نسلوں, ہمیں اپنے سندھی بھائیوں کو بھی آزاد کرانا ہے, جو تھر کے بھائیوں کو بھی آزاد کرانا ہے, ان بچوں کو بھی مرنے سے بچانا ہے. ہمیں لڑکانوں کے بچوں کو بھی کتے کاٹ رہے ہیں ان کو مرنے سے بچانا ہے. ہمیں سندھ کے 70 لاکھ ہمارے جو سندھی ہمارے بولنے والے اسپیکنگ بچے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں, ان کو پڑھانا ہے. ہمیں سندھ میں یہ جو روٹی کپڑا مکان چھین لیا گیا ہے, ہمیں یہ روٹی کپڑا مکان دینا ہے. ہمیں کراچی کے بزنس کمیونٹی کو بحال کرنا ہے. یہاں کی انڈسٹریز شفٹ ہو رہی ہیں, ان کو یہاں پر مواقع دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پر انڈسٹریز اپنی رکھیں اور بڑھائیں تاکہ یہاں پر لوگوں کو مزدوری ملے. ہمیں ان کو فیسلٹیٹ کرنا ہے. ایک مزدور کو, ہمیں کراچی کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے. حیدرآباد کو ہمیں تعلیم کی درسگاہ دینی ہے. حیدرآباد میں انفراسٹرکچر لگانا ہے. کراچی سے کشمور تک ہر کمیونٹی کے لیے کام آنا ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بلوچ ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سرائکی, کشمیری, ہزارے وال رہ رہے ہیں, بنگالی رہ رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ ہمیں سب کو ان کے دروازے پر اختیارات اور وسائل دینے ہیں. اور یہ کام اس طرح نہیں ہوگا. پاکستان میں اب یہ روایت بدل رہی ہے, اب سیاست کا محور بدل رہا ہے کہ کوئی آئے اور کہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, وزیر اعلیٰ بنوں گا تو تمہیں پانی دوں گا, تو تمہیں سڑک دوں گا. اب پاکستان کے لوگوں کو پاک سرزمین پارٹی نے نعرہ دے دیا ہے کہ ہمیں تمہاری خیرات نہیں چاہیے, ہمیں اختیار چاہیے. ہمیں تم سے پانی نہیں چاہیے, پانی کا اختیار اپنی گلی کے کونسلر کے پاس چاہیے. ہمیں تم سے سڑکیں نہیں چاہیے, ہمیں اپنی سڑکوں کا اختیار اپنی گلی کے یوسی ناظم کو چاہیے. ہمیں تم سے اسپتال نہیں چاہیے, ہمیں اپنے شہر کے, اپنے محلے کے اسپتال کا نظام, اس کے اختیارات اور پیسے, اسکول کا نظام, اس کے اختیارات اور پیسے اپنے محلے کے یوسی ناظم کو چاہیے, جس کو میں گریبان سے پکڑ سکتا ہوں. پاکستان کے لوگ کسی وزیر کو نہیں پکڑ سکتے, کسی ایم این ایم پی کو نہیں پکڑ سکتے. یہ ڈرامہ پاکستان میں بند ہونا چاہیے. پورے پاکستان کے لوگوں کو آواز دے کر کہتا ہوں, اپنی اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, بغاوت کرو اور ان سے اختیار مانگو. بھلے ان کو تم کہو کہ تم ان کو ووٹ ڈالو گے, لیکن یہ کہو کہ بھائی یہ جو ہمارا بنیادی اختیار ہے, ہمیں تم سے کام نہیں چاہیے, میں نے ایم پی ایس وزیروں سے, ہمیں تم سے گلی میں اختیار چاہیے. ہمیں ہمارا بنیادی سہولتوں کا اختیار پاکستان کی گلی کوچوں میں, دیہاتوں میں, پہاڑوں پہ, وادیوں میں, صحراؤں میں, کراچی کی گلیوں میں جب تک نہیں پہنچے گا, ملک سے کوئی نیب کرپشن ختم نہیں کر سکتی, ملک سے کوئی حکومت محرومی ختم نہیں کر سکتی, ملک سے کوئی دہشت گرد بننے والے لوگوں کو دہشت گرد بننے سے نہیں روک سکتے اگر آپ نے یہ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل لے کر آئے جائیں.